پورا پورا رکھتے ہیں اور اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ غریبوں کا حق بھی نہیں مارتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو زکوٰۃ کیا پر ایک نظر رکھتے ہیں اور پوری پوری ایمانداری کے ساتھ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے, غریبوں کا حق بنتا ہے, وہ ان میں خرچ کرتے ہیں, وہ ان کو دیتے ہیں, اس کی ادائیگی کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں دونوں طریقوں سے. ایک شرمگاہ سے حفاظت کا مطلب وہ اپنے بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ کسی اور پر نظر نہیں ڈالتے غلط. اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لباس ایسے ہوتے ہیں جو ان کے جسم کو ڈھانپے رہتے ہیں اور ان کا سطر نمایاں نہیں ہوتا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے. اب لونڈی کا چلن نہیں ہے, اس زمانے میں ہوتا تھا, اس لیے حکم تھا. پہلے زمانے میں لڑکیاں بکتی تھی بازاروں میں اور خریدی بھی جاتی تھیں. ہم نے کسی کو قیمت دے کر خرید لیا تو اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ ہماری لونڈی ہے, ہم نے قیمت دے کر اس کو خریدا ہے, اس لیے اس کے ساتھ وہ کام لیا جا سکتا ہے جو بیوی سے لیا جاتا ہے. تو وہ پہلے جائز تو ابھی بھی ہے, لیکن اب چونکہ ہیومن کمیٹیاں ایسی بن گئی ہیں کہ اب لڑکے اور لڑکیوں کو بیچنا قانونی طور پر پوری دنیاوی سطح پر جرم ہو گیا ہے. پوری اسلامی تاریخ اور اسلام کا مطالعہ کریں تو غلامی سے آزادی دلانے ہی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اسلام کا نزول ہی اسی لیے ہوا کہ لوگوں کو غلامی سے نجات دلائیں. الحمدللہ غلامی سے نجات دلانے کی آواز جو اسلام نے اٹھائی تھی وہ بعد میں سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا, اور اب لڑکیوں کا اور لڑکوں کا بیچنا بازاروں میں یہ گناہ عظیم مانا گیا اور قانونی طور پر یہ جرم قرار دے دیا گیا. تو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے, ان کے ساتھ اگر کوئی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو یہ کوئی قابل ملامت نہیں. فإنہم غیر ملومین, اس میں کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک, لیکن ان کے علاوہ, بیوی اور لونڈی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو یہی لوگ سرکش ہیں, یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, یہی لوگ باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں, یہی لوگ حدود خدا بندی کے اندر اللہ رب العالمین کی نافذ کردہ حدوں کے اندر نقب زنی کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھ رہے ہیں, سرکش لوگ ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اس کے بعد پھر وہی آئیے جو ہم نے آیت پڑھی, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں, امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور عہد و پیمان کے وعدے کے بڑے پکے ہیں, کسی کے ساتھ عہد شکنی نہیں کرتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. جو وعدہ کسی کو جو زبان دی اس کی حفاظت کرتے ہیں, کسی نے امانت رکھی تو اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب وہ آیا تو اس کی امانت کو واپس کر دیا. اس کے بعد پھر کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. وہاں نمازوں میں خشوع و خضوع, اور یہاں نمازوں کی محافظت, یعنی وہ ٹائم کو ٹال مٹول کر نہیں کہ جب مرضی آئی تب پڑھ لی, 5 وقت کی ہے 5 وقت کی پڑھنا نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت متعینہ پر فرض کی گئی ہے. نماز وقت پر فرض ہے, منچاہی نماز نہیں, منچاہی نماز نہیں, نماز اپنے وقت متعینہ پر فرض کی گئی ہے. تو جو نمازوں کی محافظت کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اتنی ایک لسٹ بیان کرنے کے بعد کیا کہا, اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں, یہی لوگ مالک ہیں.
باپ کی مرنے کے بعد باپ کی ملکیت پر اولاد وارث ہوتی ہے، اور بھی ورثہ ہیں، پوری ایک لسٹ پڑھ لیجیے حدیثوں کی کتاب کتاب الفرائض میں آپ کو مل جائے گی، وہ ایک الگ چیپٹر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یہاں پر ہمیں غور کیا کرنا ہے؟ اولئک ھم الوارثون، کیا کہ یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جنت الفردوس کے اندر، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو ایک لسٹ بنائی گئی ہے، اس لسٹ میں ہم کتنے اتر رہے ہیں؟ ہم سب غور کریں۔ پھر آئیے ذرا حدیث کی کتابوں کی طرف۔ اتنا آسان راستہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، لیکن ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ غور کیجئے پہلے لفظ پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ مل گئی جنت، لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل۔ دماغ لے جائیے، یہ تو بڑی آسان ہے یار۔ جو سوال ہمارے اور آپ کے دماغوں میں گھوم رہے ہیں، صحابہ کے ذہنوں میں بھی وہ سوالات اٹھتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا صدق دل سے۔ لیجئے یہاں کہنا مراد نہیں، صدق دل سے، یعنی آپ جو کہہ رہے ہو وہ دل کی گہرائیوں سے بھی ہونی چاہیے، ورنہ لا الہ الا اللہ اوپری دل سے تو مہاتما گاندھی بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ اور مہاتما گاندھی کا یہ شعر تو بڑا مشہور ہوا، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان۔ موقع نہیں ہے رامائن اور گیتا اور ویدوں کے شلوک اور منتر پڑھنے کا، اور نہ وہ عوام ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں ہمیں وہ بھی اس طرف نہیں جانا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر آپ کے افطار میں آ جائیں گے، غیر مسلم ہوں گے لیکن افطار پارٹی میں وہ ٹوپی لگا لیں گے، اور ہمارے یہاں کے بڑے بڑے قائدین دوسروں میں جائیں گے تو وہ بھی ٹیکا لگا لیں گے۔ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں شرط لگا دی، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جو کہہ رہے ہو وہ دل کی گہرائیوں سے ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ اب ظاہر ہے مسجد میں تالا لگا ہو، مولانا کہہ دیں لیجیے چابی، تو اب تو چابی ہمیں ملی گئی، ہم تو تالا کھولیں گے مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے تو چابی تو ہمیں ملی گئی، تو اب ہمیں نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب جنت کی چابی مجھے مل ہی گئی تو ہم تو تالا کھولیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اتنی محنت کیوں کریں؟ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں صحابہ کے ذہنوں میں آتے تھے، اور جو ڈاؤٹ جو شک و شبہات ہوتے تھے وہ دور کر لیا تھا۔ نبی اکرم مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں بات تو صحیح ہے، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس میں دندانے تمہیں بنانا پڑیں گے، اس کے اندر گٹر تمہیں بنانا پڑیں گے۔ لا الہ الا اللہ سمپل چابی ہے، اس میں دندانے نہیں ہیں۔ جو بھی چابی ہوگی، بائک کی ہو، تالا کوئی بھی اب لاک کھولیں تو سمپل چابی سے آپ تالا نہیں کھولیں گے، اس میں ریتی سے اس میں دراڑیں بنائی جاتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے اس کو ریت ریت کر گٹر بنائے جاتے ہیں ہلکے ہلکے، جب تک وہ گٹر وہ آنکڑے اس میں تالے میں نہیں پھنسیں گے تالا نہیں کھلے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چابی تو ہے لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں، وہ لیس لہ اسنان، اس کے دندانے نہیں ہیں، اور بغیر دندانے والی چابی سے تالا نہیں کھلے گا۔ تو صحابہ نے کہا تو ایسی چابی کا کیا فائدہ؟ اے اللہ کے رسول چابی دی ہے تو دندانے بھی دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
اس کے دانے ہیں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دندانے، نماز قائم کرو۔ پڑھو تو کہیں کہا ہی نہیں گیا، اگر پڑھنا ہوتا تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایک ایک ہفتے کی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور آپ کے یہاں تو بہت زیادہ ہیں مخلوق ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَالْحَجُّ، اور حج۔ پھر اس کی تشریح ہے کہ استطاعت ہو، ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، یہ ہے اس کے دندانے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وظیفہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ لیجئے، جنت کے اندر کون داخل ہوگا؟ جس کی موت اس حال میں آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ موبائل بند کریے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اس کا انتقال توحید پر ہوتا ہے، مرتے وقت تک وہ اللہ کی وحدانیت پر، توحید پر قائم تھا، تو ایسا شخص جو شرک میں ڈوبا ہوا نہیں تھا، مرتے وقت موحد تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ بخاری کی ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کی روح نکل گئی، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ کسی سے کوئی کلام نہیں کیا، اور آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہی وہ مر گیا، اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن یہ وہی کہہ پائے گا انتقال سے پہلے لا الہ الا اللہ، جس کی پوری زندگی توحید پر گزری ہے۔ لا الہ الا اللہ بہت آسان ہے کہہ دینا، لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا راستہ بتائیے۔ اے صحابہ کیا ہے؟ ایک صحابی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہہ دے اور پھر اس پر مرتے دم تک قائم رہو، آخری وقت تک قائم رہو، دخل الجنہ، دخلت الجنہ، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہو اور کہنے کے بعد اس پر قائم رہو، ثم استقم، اس پر تم قائم رہ سکو۔ لا الہ الا اللہ تو سبھی کیا ہے، لیکن اس پر قائم رہنا یہ تقاضا ہے توحید کا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ، اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک بار بس حجرے میں تھے اللہ کے رسول، نکل کے آئے، بخاری کے الفاظ، صحابہ کے درمیان ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ نے فرمایا میری امت کے اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان لوگوں میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بنا حساب و کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ یہ کہہ کر آپ حجرے میں چلے گئے، صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، بغیر حساب و کتاب کے، پتہ نہیں ان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دوسرا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپس میں چہمے گوئیاں، ہم کیسے ہو سکتے ہیں، ہم تو پہلے کافر تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، ہماری پوری زندگی کفر میں گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لائے، ہم تو شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ شاید اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے، اسلام ہی کی حالت میں پوری زندگی گزاری ہوگی اور اسلام پر ہی ان کا انتقال ہوا ہوگا، وہ شامل آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے تھے۔ دوبارہ اللہ کے نبی حجرے سے نکلے، فرمایا شاید تم لوگ شک میں ہو، ایک دوسرا سب کنفیوژن کا شکار ہو، کون جائے گا؟ ہاں اللہ کے رسول بات ایسی ہی ہے،
آپ نے فرمایا سنو میں اصول بتا دے رہا ہوں کون جائے گا. دیکھیے اللہ کے نبی کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ والذین هم لا یبتغون. بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ اپنے جانور کی پیشانی یا ماتھا وغیرہ داغ دیتے ہیں تاکہ جب جنگلوں میں یا کھیتوں میں چرے تو ہم اس کی پہچان سے پہچان جائیں کہ ہمارا ہے. تو وہ آگ گرم کر کے اور اس میں لوہے کی کوئی چیز ڈال کر اس کے جسم کو داغ دیتے ہیں. ہمارے ہاں دوسرا سسٹم نکلا ہے داغنے کا. کوئی تکلیف دہ نوکدار چیز سے جسم پر کسی کا نام لکھا جاتا ہے یا کوئی ٹیٹو وغیرہ بنوایا جاتا ہے جو مٹتا نہیں ہے مشین سے. اور کھل کر کہہ دوں آج کل جو مجنونیت کا زمانہ ہے، عشق کا زمانہ ہے، لڑکے لڑکیوں کے اور لڑکی لڑکوں کے نام اپنے جسموں پر جو گدوا رہی ہیں یہ سب اس میں شامل ہے جو مٹتا نہیں ہے. والذین هم لا یبتغون. جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے. والذین هم لا یتطیرون. جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدفعال. آج کون سا دن ہے؟ سنڈے. کوئی کام میں نے کیا، منڈے کو بہت پروفٹ ہوئی، ٹیوزڈے کو منگل کو بہت فائدہ ہوا، بدھ جمعرات جمعہ سنیچر سب فائدہ ہوا. اتوار کا دن آیا 1 لاکھ کا نقصان ہو. آج کیا ہوا؟ پھر سوموار سے محنت کری پھر فائدہ ہوا، سیٹرڈے تک خوب فائدہ ہوا، ہر دن پوچھ رہا ہے. پھر دوسرا اتوار آیا پھر نقصان ہو گیا. پہلے بھی اتوار کو نقصان ہوا تھا، آج پھر اتوار کو نقصان. پھر سوموار سے ہم نے سیٹرڈے تک محنت کی خوب فائدہ ہوا، تیسرا اتوار آیا پھر نقصان ہو گیا. اتوار کو دکان ہی بند رکھیں گے، یہ ہمارے لیے منحوس دن ہے. اتوار کو ہم کام ہی نہیں کریں گے. اب ہم پورے ہفتے کام کر رہے ہیں، اتوار کو نہیں. سرکاری چھٹی ہو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ اتوار کا دن ہمارے لیے خراب دن ہے، اس دن ہمیں نقصان ہوتا ہے، یہی بدفعالی ہے، یہی بدشگونی ہے. مولانا جرجی صاحب تقریر کرنے جا رہے ہیں، اچانک ڈرائیور نے گاڑی روک دی. ارے کیا ہوا؟ بلی راستہ کاٹ دی. ارے چلو یار، اتنے بڑے بڑے شرابی جواری راستہ کاٹ رہے ہیں، بڑے بڑے یہ نیتا لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا. بلی نے راستہ کاٹ دیا، راستہ منحوس ہو گیا. ارے نہیں مولانا ہم نہیں جائیں گے. ڈرائیور غیر مسلم، جب تک 2 منٹ روک نہیں لیں گے ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ بلی کا راستہ وہ بھی بائیں طرف سے کاٹنا. نا میں نہیں جاؤں گا. نہیں، ہم نے کہا یار بلی تو ایک مخلوق ہے، سرشٹی ہے اوپر والے کی، اور یہ اتنے بڑے بڑے نہنجار لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں. کہا نہیں صاحب ہم بلی کو سے، اور وہ نہیں مانا. اس نے 2 منٹ انتظار کیا، اس کے بعد ہی چلا. کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے بس. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، واپس آ گئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بلی راستہ کاٹ گئی. یہ بدشگونی. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربی لوگوں کا رواج کیا تھا؟ وہ ایک چڑیا لیتے تھے، کوئی پرندہ لیتے تھے، اور ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو اس چڑیا کو اڑاتے تھے. اگر وہ داہنی طرف اڑ کے گئی تو کہتے تھے ہمارا کام اچھا ہوگا، ہمارے بزنس میں فائدہ ہوگا. اور وہ الٹے طرف چلی گئی بائیں طرف تو وہ کام نہیں کرتے تھے کہ ہمیں نقصان ہوگا. چڑیا اڑاتے تھے، دائیں طرف گئی تو فائدہ ہوگا، بائیں طرف گئی تو نقصان ہوگا. بائیں طرف گئی تو کام نہیں کرتے تھے. یہی چڑیوں سے بدشگونی لیتے تھے، اس لیے لفظ استعمال ہوا والذین هم لا یتطیرون. جو بدشگونی لیتے ہیں، بدفعال، دگواتے نہیں ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یسترقون. اور جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. بہت بڑا تگڑا تماچا مارا ہے ہم جیسے مولویوں کے اوپر. والذین لا یسترقون. جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، کوئی بیمار آدمی جرجی صاحب کے پاس آئے، حافظ عتیق الرحمان صاحب کے پاس آئے، مولانا حسین صاحب کے پاس آئے، اور وہ کہے ہمارے لڑکے کو نظر لگ گئی، بیمار، دم کر دو. قرآن کی آیتیں پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، معوذتین پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جائز ہے. قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر دم کرنا
جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر بھی دم نہ کرے اور کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اسی پر ہم توکل کر کے اور بھروسہ کر کے اسی پر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے دعا کرے اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے، ایسی شفا دے جو بیماری کے جڑ و نام و نشان کو مٹا دے، اور وہ جھاڑ پھونک نہ کرے اور اللہ ہی پر توکل کر کے معاملے کو چھوڑ دے، تو یہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، دم کرنا جائز ہے، اللہ کے رسول نے بھی دم کیا ہے، اور جو کام نبی نے کیا ہو وہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ خود اللہ کے نبی کے سر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معوذتین پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، لیکن بخاری کی وہ حدیث اٹھائیے جس سے کلیئر ہوتا ہے کہ افضل کیا ہے اور جائز کیا ہے۔ یہ جائز تو ہے لیکن افضل کیا ہے، غور کیجئے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں زمین کے اوپر گر جاتی ہوں اور ایسے چھٹ پڑاتی ہوں کہ چھٹ پڑاتے ہوئے میرے شریر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اور میری سطر، میری شرمگاہ نمایاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ لِي، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ یہاں دعاؤں کی پرچیاں آتی ہیں، مولانا صاحب ذرا مسجد میں دعا کرا دیجئے کہ ہمارا فلاں بیمار ہے، ہمارا فلاں بیمار ہے، اور جمعے کے بعد باقاعدہ دعا ہوتی ہے کہ محلے میں فلاں صاحب کی بیوی فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں اگر کچھ اونچے کان والے ہوں تو جو ہوٹلوں پہ چرچے کریں وہ پہلے سن لیں، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن اس نے بھی اللہ کے رسول سے کہا، کیا کہا؟ فَادْعُوا اللَّهَ لِي، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے کیا کہا؟ تمہارے لیے میرے پاس دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں، تم جو چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کا کیا؟ پہلا آپشن، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، بخاری کی حدیث، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ بیماری جڑ سے مٹ جائے گی اور تم صحیح ہو جاؤ گی، لیکن میرے لیے تمہارے پاس جنت کی گارنٹی نہیں ہے، میں دعا کروں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، نجات مل جائے گی تمہیں اس بیماری سے انشاءاللہ، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہارے لیے اس بیماری سے نجات کی شفا کی دعا نہیں کروں، تم اس بیماری میں رہو اور صبر کرو، اور اس بیماری کی وجہ سے اگر تمہیں موت آتی ہے تو صبر کی وجہ سے جو تم نے اس بیماری میں صبر کی لکل جنت، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ دیکھیے بخاری کے الفاظ ہیں، اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو اس صبر کی وجہ سے اس بیماری میں اگر تمہارا انتقال ہوتا ہے تو لکل جنت، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اب تم بتاؤ کیا کریں؟ دعا کر دوں ٹھیک ہو جاؤ گی، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں، عمل اچھے ہوں گے اللہ دے گا، نہیں ہوں گے اللہ سوال جواب۔ لیکن اگر تم اس بیماری میں ہی رہتی ہو، صبر کرتی ہو اور اس کا اختیار اللہ کو سپرد کر دیتی ہو، وہ چاہے تو شفا دے، وہ چاہے تو اٹھا لے، اگر اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی ہو اور صبر کرتی ہو تو لکل جنت میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے لیے جنت ہوگی۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے دعا مت کیجیے، اے اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے دعا مت کیجیے، میں اس بیماری میں رہوں گی اور صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا اللہ تعالیٰ سے کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اور میں زمین پر گروں تو میرا سطر، میری شرمگاہ نہ کھلے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا، یہ میرے لیے عجیب سی بات ہوگی۔ کم سے کم اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس عورت کے سطر کی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں یہ دعا میں کر سکتا ہوں۔ دونوں آپشن بتا دیے۔ تو جنت میں جانے کا ایک راستہ کیا ہے؟ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے یا ملی ہے اور اس بیماری پر ہم صبر کریں،
یہ نہیں پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا ہمیں مل گئی ہے، کیا اللہ ہم نے کیا تھا اور ہم واویلا کر کر کے روئیں، یہ صبر نہیں ہے. ہمیں پریشانیوں پر پریشانی، اللہ تو نے مجھے جو حالت میں رکھا ہے ان پریشانیوں کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور صبر کریں، آپ صبر کریں، تو نے ہی دی ہے، تو ہی اس کو دور کر سکتا، کوئی اور نہیں. اور پھر اس بیماری میں ہمیں موت آتی ہے کچھ. میرے بھائیوں یہ بہت لکل جنت مشکل کام ہے. یہاں دعائیں کرانے والے تو منٹ پہ ملیں گے، ابھی جلسے کے بعد ہی ملیں گے. مولانا صاحب ہاں چل رہا ہے بھائی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے. ہاں دعاؤں میں یہ ایک رسم بن چکی ہے، نہ آپ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں نہ ہم دعاؤں میں. دعائیں وہی ہیں میرے. اچھا ایسا کون آدمی ہے اس وقت کہہ دیتا ٹھیک میں دعاؤں میں یاد رکھوں گا؟ کیا کبھی آپ نے اس کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے؟ دعائیں ہی اتنی بتاتی ہیں اللہ کے رسول نے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اور کھانا کھانے سے اٹھیے، اتنی دعائیں ہیں کہ صبح سے شام تک آپ ان کا احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اگر انہی دعاؤں کو اگر ہم پڑھتے رہیں تو میرے بھائیوں ہم اپنے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہم وہ دعائیں کر لیں گے ساتھ میں، اسی میں دوسرا بھی شامل ہے. اپنے مسافہ کر رہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے تمہاری بھی مغفرت فرمائے، یہ بھی تو دعا ہے. آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ارے بعد میں دعاؤں میں یاد رکھنا، کیا ہے یہ دعاؤں میں یاد رکھنا؟ ارے تم نے پہلے السلام علیکم، ارے دے تو رہے ہو دعا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر. آپ نے بھی جواب دے دیا وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. اب رخصت ہو رہے دعاؤں میں یاد رکھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، مخصوص دعا کرائی بھی جا سکتی ہے. بولی صاحب ہماری بیٹی بالغ ہو چکی، جوان ہو چکی ہے، جہیز کا دورہ ہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں، مولانا صاحب ہماری بیٹی کے لیے دعا کریے، اللہ دیندار رشتہ تھا. کوئی منع نہیں کر رہا ہے آپ کو، یہ دعا کروائی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، آپ بھی کریں، کروائیں، لیکن ایک رسم نہ بنائیں. یا رسم بن چکی ہے رسم. تو میرے بھائیوں تو اور کیا کہا؟ والذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. 3 چیزیں ہو گئی. اور لاسٹ میں کیا کہا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا توکل، ان کا بھروسہ ہر حال میں اللہ کی ذات پر ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. کتنے؟ 70,000 بنا حساب و کتاب کے. یہ سن کر ایک صحابی اٹھے، عکاشہ نام تھا، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے شامل کر دے. آپ نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، آئے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، جاؤ 70,000 لوگ جن کو اللہ جنت میں بھیجے گا ان میں تم بھی شامل ہو. جب اللہ کے نبی نے ان سے کہہ دیا تم جنتی ہو، ان میں شامل ہو، تو ایک اور صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجیے، مجھے بھی ان میں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب حق کا عکاشہ سبقت کر گئے ہیں. اب ہر کسی کے لیے یہی دعا کروں گا تو 70,000 تو یہی ہو جائے گا. وہ تو قیامت تک پیدا ہونے والے ان میں سے 70,000 لوگ جائیں گے. عکاشہ سبقت کر گئے. عکاشہ نے پہلے بولا، میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم ان میں سے ہو. تو میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے کے راستے. آئیے ایک راستہ اور آسان راستہ بتا دوں. کتنا آسان، ٹائم کتنا لگے گا، لیکن کرنے والا چاہیے. ہم آئے ہی ہیں اس جنت کو پانے کے لیے جس سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو نکالا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے آئے انس اور آئے جناتوں تاکہ تم صرف میری ہی عبادت کرو، میرے سامنے اپنا سر جھکاؤ. یہاں آئے ہیں اس کے لیے، اسی مقام کو پانے کے لیے. آئیے ایک راستہ. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. غور کیجئے ایک لفظ پر. تم لوگ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، تم میں سے جس نے بھی وضو بنایا، فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. پہلے تو اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے جس نے وضو بنایا، اور پھر کہا جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا. میں بہار بنگال کے ایسے جلسوں میں جا چکا ہوں کہ جہاں وضو ہم بنا رہے ہیں اور بغل میں ایک آدمی آ کے پوچھ رہا کہ مولانا صاحب کتنی رکعتیں نکل گئی ہیں؟ میں نے کہا 2 ہو گئی، 2 بچی ہیں. اور وہ بیٹھا مارا گیا، اللہ اکبر، پہلے 2 تو مل جائیں کم سے کم. اس نے مارا، اس کو کر کے چلا گیا. ہم بیٹھے ہی رہ گئے. اس نے پورا وضو بنا لیا اور جماعت میں شامل ہو گیا. میری 3 چھوٹ گئی، اس کی 2 ہی چھوٹ گئی. ایسے بھی لوگ وضو بنانے والے ہیں.
تو جس نے تم میں سے جس نے وضو بنایا فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. اچھی طریقے سے وضو بنانے میں یہ خلال بھی شامل ہے، یہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں، اور داڑھی کے اندر بھی خلال، یہ سب اس میں شامل ہے. کہاں اتنا کوئی آدمی خیال کر پا رہا ہے؟ جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی ثم قال، پھر جس نے یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلم شریف کی جس حدیث سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کے اندر اتنی ہی دعا آئی ہے. اگرچہ سنن ترمذی وغیرہ میں الفاظ آگے بھی بڑھائے گئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ الفاظ کی زیادتی بھی ہے. میں مسلم شریف کی جس حدیث سے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، اس حدیث کے اندر وضو کی اتنی ہی دعا ہے. پھر جس نے اتنی دعا پڑھ لی، آگے والے الفاظ بھی ناجائز نہیں ہیں، میں ان کو پڑھنے سے منع نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، لیکن جس حدیث سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں اتنی دعا ہے، یعنی اگر کوئی اتنی دعا پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، اس دعا کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر جس نے یہ دعا پڑھی ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ، اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے. وضو بنانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اور وضو کو احتیاط کرتے ہوئے، اندازہ لگاتے ہوئے ہم صحیح وضو بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں. وضو جان ہے، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہے، اس لیے وضو اچھا ہوگا تو نماز اچھی ہوگی. وہ دیکھیں ہم تو جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا. اچھا وضو کا مطلب یہ نہیں کہ 3 مرتبہ دھلنا چاہیے تو 5-6 مرتبہ دھلیں کیونکہ اور اچھا ہو جائے گا، پھر صابن لگا کے چہرہ دھلیں اور اچھا ہو جائے گا. اچھے وضو کا مطلب یہ نہیں. اچھے وضو کا مطلب جو نبی اکرم نے وضو کرنا جس طرح سکھلایا ہے، ہم اس طریقے پر وضو کریں سنت کے مطابق، دھیرے دھیرے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اعضائے وضو میں کوئی عضو خشک نہ رہ جائے. اور پھر اس نے یہ دعا پڑھی وضو بنانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. جنت کا دروازہ ایک یہ بھی ہے. آئیے ایک اور دروازہ بتا دیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر. جب اذان دینے کے لیے مسجد کی اونچائی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان کے کلمات ادا کرے اور کہے اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ تو تم بھی کہو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال المؤذن حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. جب مؤذن کہے حي على الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا الله أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله فقولوا لا إله إلا الله. جب لاسٹ میں مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی وہی کہو، اور جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی وہی کہو. جس نے مؤذن کے کلمات کو اس طرح دہرایا، اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ظہر کا وقت کب ہے، عصر کا وقت کب ہے، ہمیں کب ہوٹل میں چائے پینا ہے، کب نہیں پینا ہے، کب اٹھنا ہے. یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، اپنا وقت بنانا ہوگا، اپنا شیڈیول تیار کرنا ہوگا. ورنہ یہاں اذان ہو رہی ہے اور ہم چائے پی رہے ہوٹلوں میں، یہاں اذان ہو رہی ہے ہم
دکانداری کر رہے ہیں، ایک شیڈیول متعین کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی اذان 1 بجے ہو رہی ہے تو آپ کو 1 بجے پہلے سے ریڈی رہنا پڑے گا. یہ شیڈیول آپ کو ہمیں پوری شریعت پڑھی. کیا؟ وقت کی پابندی. شریعت ہمیں وہی تو بتلا رہی ہے، وقت کی پابندی. نماز پڑھنا نہیں بتایا، وقت کا پابند ہونا. اور ہر ایک چیز میں مصلحت ہے. فجر میں اتنا کیوں اٹھایا؟ مصلحت ہے، ورنہ وہ نیند کو قربان کرنا کون جانتا ہے؟ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے. پھر ظہر کے وقت یہ ٹائم ایسا کیوں رکھا؟ پھر عصر کا ٹائم وہ کیوں رکھا؟ پھر مغرب کا ٹائم سورج غروب ہوتے ہی کیوں رکھا؟ پھر سونے سے پہلے عشاء کی نماز کیوں رکھی؟ یہ ٹائم کیوں؟ اس میں بھی مصلحتیں ہیں، اس میں بھی حکمت سے بھرے ہوئے یہ اوقات ہیں. ہم اس طرف نہیں چل سکتے ہیں اس مختصر سے وقت کے اندر میرے بھائیوں. اور پھر دیکھیے ظہر میں 4، اور جب آدمی دن بھر تھکا ہوا ہو اور سونے جا رہا ہو تو عشاء کی 4. لیکن جب رات میں آرام کرنے کے بعد جب بالکل تھکا ہوا نہ ہو اور فریش ہو اور صبح اٹھے تو 2 ہی رکعت. ذرا تصور کر رہے ہیں آپ؟ جو نماز سب سے اہم ہے وہ صرف 2، اور جو سب سے زیادہ بوجھل ہے دن بھر کا تھکا ہوا وہاں 2 ہونی چاہیے تو وہاں 4. حکمتیں ہیں اس میں بھی. کبھی سن لیجئے گا صلاۃ یا نماز یا ارکان اسلام کی حکمتیں. اس موضوع پر کبھی ہم گفتگو کریں گے، وہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ٹائم فکس کیے اس میں مصلحتیں ہیں. تو میرے بھائیوں پوری کی پوری شریعت ہمیں وقت کا پابند بنا رہی ہے، پوری کی پوری شریعت. تو وقت ہی تو ہے، ہمیں شیڈیول تیار کرنا ہوگا کہ ہمیں مؤذن کے اذان کے کلمات کب دہرانا ہے. بخاری شریف کی حدیث، مؤذن نے جو کہا ویسے ہی آپ دہرائیے، اور جہاں حی علی الصلاۃ یا الفلاح وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے. جس نے مؤذن کے اذان کے یہ کلمات دہرائے ثم قال، اور اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی. بخاری شریف کی جس حدیث سے میں یہ منظر بیان کر رہا ہوں اس میں اذان کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھی، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی. اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بندہ، آپ کا ایک امتی گناہوں سے لدا ہوا جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے. اس نے یہ دعا پڑھی ہے، اذان کے کلمات دہراتا تھا اور یہ دعا پڑھتا تھا. آپ کے لیے میں حلال کر رہا ہوں، آپ اس کی سفارش کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے دروازے سے کھینچ کر میں اس آدمی کو سفارش کر کے اللہ کو منا کر اس آدمی کو جنت میں لے جاؤں گا. حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. ایسے آدمی کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں حلال کر دی جائے گی، میں اس کی سفارش کا حقدار بن جاؤں گا. میرے بھائیوں 10 اور 15 منٹ کے گانے یاد ہو جاتے ہیں. موبائلوں میں ہم ٹیون بھی گانے کی رکھ رہے ہیں، اور ایسا ماحول ہے کہ مولانا جرجیس کو بھی اگر فون کرنا پڑے تو پورا گانا ان کو بھی سننا پڑتا ہے، علماء کو بھی سننا پڑ رہا ہے. ہٹا نہیں سکتے، فون اٹھا لے گا تو بات کیسے ہوگی؟ اس وقت تک لگا رہے جب تک اٹھا نہ لو، اور جب تک آپ اٹھا نہیں رہے تب تک سننا پڑ رہا ہے کیا کیا اس میں آ رہا ہے. پرہیز کیجیے، بچیے ان خرافاتوں سے. یہ تمام چیزیں اسی لغویات میں داخل ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں. آپ لگائے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور دوسروں کو سننے پر مجبور بھی کر رہے ہیں. خود گناہگار ہیں اور دوسرے کو سنا کر اس کا بھی عذاب اور وہ گناہ بھی اپنے سر کی اوپر ہم اور آپ لاد رہے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے اس بات کا. سوچیے، غور کیجیے. تو اب سنیے، قلت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے ہماری شفاعت حلال کر دی. یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. ایک راستہ اور بتا دیتا ہوں، سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے
تو مسجد نبوی کے اندر جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے مسجد نبوی میں کہا این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی حاضر ہوں، میں تو یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بلال آج بتاؤ صحابہ کے بیچ میں اس بھری مسجد میں بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے جنت کے اندر، یعنی اللہ نے مجھے جنت جب دکھائی، فرشتے جب مجھے جنت کا دورہ کرا رہے تھے تو میں نے اس جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی اللہ نے مجھے اس بات کی خبر دے دی کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ سمجھ لو کہ بلال کو جنت میں داخل کر دیا، یقین نہ آئے تو بلال کی جوتوں کی آواز سن لو۔ اے بلال ایسا کون سا عمل ہے آپ کا؟ بھرے مجمع میں بلال کہتے ہیں اے اپنی بیٹیوں کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈنے والوں، انجینئر تلاش کرنے والوں، پراپرٹی ڈیلر تلاش کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کے عیش و آرام کی زندگی جینے کے لیے رشوت خور حرام خور جو بھی ملے ایسے رشتے تلاش کرنے والوں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ حضرت بلال جن کے رنگ کے بارے میں حدیث کی کتاب یہ کہتی ہے کہ کوئلے کا رنگ پھر بھی صاف ہوگا، بلال اس کوئلے کے رنگ سے زیادہ کالے۔ اس رنگت کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بلال ایسا کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی، یعنی اللہ نے تمہیں جنت دینے کا اعلان کر دیا۔ اور اس بھرے مجمع میں بلال کہتے ہیں کوئی خاص نہیں، جو سب کرتے ہیں وہی میں، نہیں کوئی ایک عمل تو ایسا ہے جو خاص ہے۔ ہاں اے اللہ کے نبی شاید وہ عمل خاص ہو جو میں نے اوروں کو اپنے سامنے کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں کرتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ حضرت بلال جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ختم ہوتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو اللہ کی توفیق سے جتنی نفل پڑھنے کا موقع استطاعت ہوتی ہے اتنا میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی اللہ جتنی استطاعت دے، نوافل کی تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے، تو اللہ مجھے جتنی توفیق دیتا اتنی نوافل میں ادا کر لیتا ہوں۔ کم سے کم وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تو میں پڑھتا ہی ہوں۔ اللہ کے نبی چیخ پڑے اس مسجد میں بس اے بلال یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، اے بلال یہی وہ تمہاری نیکی ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے گئی۔ اتنا کہنا تھا، اس بھری مسجد کے اندر ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، میڈیم کلاس کے، نہ بہت غریب ہے نہ بہت امیر، کہتے ہیں بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، میں نے سنا ہے کہ جہاں تم پیغام بھیجتے ہو تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر لڑکی رشتے کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اے بلال آج محمد رسول اللہ کی زبان سے تمہاری فضیلت سننے کے بعد اے بلال میری قسمت جاگ گئی، میرے گھر میں ایک چاند کا ٹکڑا ہے، ایک خوبصورت بیٹی ہے، میرے ساتھ چلو، میرے گھر چلو، شریعت محمدی کے مطابق ایک نظر تم میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر پسند آ جائے اے بلال میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ جب تم وضو کر کے نوافل کا اہتمام کر کے جنت کے قریب پہنچ گئے تو اس ماحول میں میری بیٹی تمہارے پاس رہے گی تو وہ بھی تمہاری صحبت میں رہ کر جنت کی قربت حاصل کر لے گی، ایسی عمل کرنے والی بن جائے گی، اور میں بھی شاید جنت میں چلا جاؤں اس لیے کہ میں دیندار لڑکے کے ساتھ، سنت کے پابند انسان کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ دیندار لڑکا تلاش کرو تو شاید اس پر عمل کر کے اللہ مجھے بھی جنت دے دے۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی اٹھے، کہتے ہیں اے بلال، میرا بھائی مجھ پر سبقت کر گیا ہے، پہلے اس کی بیٹی دیکھ لو، اگر کسی وجہ سے پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر آؤ، میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے، میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک اچھا عمل آیا اور صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی نکاح کی پیشکش ان کے سامنے رکھ دی۔ اس واقعے سے ہم اپنے سماج کو جھنجھوڑیں، دیکھیں غریبانوں کے پڑن چاک کریں، ہم کس سماج میں جی رہے ہیں، ہمارے یہاں داماد کا انتخاب کا طریقہ کیا ہے، اس کی چوائس کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو ہماری چل ہی کب رہی ہے گھر میں، ہم باپ ہیں ضرور لیکن ہماری چل کہاں رہی ہے۔ ہم نے جن کالجوں میں اور جن یونیورسٹیز میں اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہے، اس ماحول نے ایسا کر دیا ہے کہ ہماری بیٹی اپنے اسکول میں جس میں پڑھ رہی ہے وہ منتخب کر چکی ہے کہ ہمیں شادی کس سے کرنا۔ گھر میں چرچے ہو چکے، باپ لڑکے کی حقیقت جانتا ہے لیکن نہیں کرنا چاہتا۔ ماں کہتی ہے سنو، بیٹی کی اگر بات نہیں مانی تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، بہتر یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے کر دو، اپنی بھی عزت بچ جائے گی، خاندان کی بھی عزت بچ جائے گی۔ آج یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور گردنیں ہلانے سے کام نہیں چلے گا، اس صورت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس ماحول میں جو آج دیکھ لیجیے سوشل میڈیا میں کیا کیا گناؤں، میرے پاس تو پوری ایک لسٹ ہے مہاراشٹر، کتنی مسلم لڑکیوں نے کورٹ کے اندر یہ عرضی داخل کر دی ہے کہ میں مسلم ہوں لیکن شادی ہم فلاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں، میرے ماں باپ رکھنا ڈال سکتے ہیں، اس لیے پہلے ہی ہم کورٹ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کی مرضی نہیں چلے گی، میں خوشی خوشی فلاں فلاں کے ساتھ اپنا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہاں تک لکھا ہے اسی ماحول میں، اسی رسم و رواج کے مطابق، بہار و بنگال ہوتا تو میں بتا دیتا ہوں رسم و رواج، یہاں نہیں بتاؤں، اشارہ کر کے نکل جا رہا ہوں، اسی ماحول میں اسی رسم و رواج کے مطابق، اور ایک دو کی تعداد میں نہیں ہے، 13,000 لڑکیاں ہیں، 13,000 مسلم، ہم اور دوسروں کی نہیں، مسلم برادری کی بات کر رہے ہیں، 13,000 لڑکیوں کی اپلیکیشنیں پہنچی ہوئی ہیں پورے مہاراشٹر۔ ہم کہاں ہیں؟ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی پسند آ گئی، اسی لیے امام کائنات نے فرمایا تھا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی لڑکا تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام تمہارے گھر بھیجے اور تمہیں اس لڑکے کی دینداری اور اس کا اخلاق پسند آ جائے، من ترضون دینہ وخلقہ، اس کے اخلاق اور اس کے دین سے تم راضی ہو جاؤ، اس کی دینداری اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے کے ساتھ، اس بااخلاق لڑکے کے ساتھ کر دو، اس کی پراپرٹی مت دیکھو، زمین و جائیداد مت دیکھو، اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے کے ساتھ کر دو۔ آگے یہ بھی کہہ دیا ان لم تکن فتنۃ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دیندار لڑکے کا رشتہ صرف ملا نمازی حاجی ہونے کی وجہ سے، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، زمین میں فتنہ پھیلے گا، وہ فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد دیکھو گے۔ دیندار گھرانوں میں پیغام نہ بھیجنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ ہمارے کورٹ میں
ہماری کورٹ میں 18 لاکھ کیس طلاق کے پڑے ہوئے ہیں، اور ان 18 لاکھ کیسوں کے اندر 12 لاکھ صرف مسلم کمیونٹی کے کیس ہیں۔ 18 لاکھ کیس سپریم کورٹ کے اندر ہیں طلاق کے پینڈنگ، اور 18 لاکھ کیسوں میں 12 لاکھ صرف مسلم کمیونٹی ہمارے ہیں، ہماری بیٹیوں کے اور ہمارے دامادوں کے ہیں، جو 12 لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ ہندوستان میں ہماری تعداد کتنے فیصد ہے، لیکن طلاقوں کے کیس دیکھ لو۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے دیندار رشتے نہیں دیکھے، اور ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ ان 18 لاکھ لڑکیوں نے یا تو خود طلاقیں مانگی ہے یا پھر لڑکا طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں کتنے پڑے ہوں گے، اور ہائی کورٹ میں کتنے پڑے ہوں گے، اور ہر صوبے کی ہائی کورٹ میں کتنے ہوں گے، ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، ہم صرف سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک کورٹ بات آگے چلے۔ اب آئیے آپ اس طرف، یہ ایک راستہ تھا، جب بھی ہم بے وضو ہو جائیں تو وضو بنائیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، یہ جنت پہ جانے کا ایک راستہ ہے۔ اعلان دیکھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ خواتین کے لیے انتظام نہیں کیا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ لوگ زیادہ ہیں اس لیے ان کو، ورنہ ان کا بھی ایک حق ہے۔ اسلام کے جو فضائل اور جو اہمیتیں بتائی گئی ہیں ان میں ان کو بھی شامل ہونے کا پورا حق ہے، سننا چاہیے۔ ايما امرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، رواہ احمد فی مسندہ۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ غور کیجئے گا اس حدیث کے ایک ایک جملے پر۔ المرأة اذا صلت خمسا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے اپنے ان دنوں میں کو چھوڑ کر جن دنوں میں ان کو نماز پڑھنے کا آرڈر نہیں ہے، مخصوص دنوں کو چھوڑ کر، وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی ہر حکم کی بجاوری کر لے، اپنے شوہر کی حکم کی فرما بردار بن جائے۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اطاعت کرتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور موٹے کپڑے پہنتی ہے، اپنے سطر کی نمائش نہیں کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ جو یہ 4 کام کر لے، اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور اس عورت سے کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ کی بندی، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلی جا۔ اس فضیلت میں عورت بھی شامل ہے، جو بتائیں ان میں بھی عورتیں شامل ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر عورت کو بتایا گیا جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، یہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جا سکتی ہے۔ 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے، یہ جنت پہ جانے کا ایک راستہ ہے۔ آؤ ایک منظر دکھاتا ہوں۔ بہت سا مال آیا بحرین سے، اتنا مال آیا، بخاری کے الفاظ، اتنا مال آیا کہ آج تک کی تاریخ میں اتنا مال نہیں آیا تھا، اور اس مال میں صحابہ کا حق تھا، غنیمت کے طور پر سب کو ملنا تھا، اس میں خود اللہ کے رسول کا بھی حصہ تھا۔ جب ابو عبیدہ ابن الجراح وہ مال لے کر آئے تو فجر کے بعد اس مال کو تقسیم ہونا تھا، صحابہ مسجد میں پہلے ہی سے کھچا کھچ بھر گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو دیکھا اتنی جلدی تو مسجد کبھی بھرتی نہیں تھی، آج کھچا کھچ بھری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا شاید تم نے سن رکھا ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح مال لے کر آئے اور وہ مال تقسیم ہوگا۔ تو صحابہ دل کے بڑے صاف تھے، کہنے لگے ہاں اے اللہ کے رسول ایسی بات۔
صاف تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد تم دین سے دور ہو جاؤ گے، شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری زندگی میں مال و دولت کا نام سنا تو تم کھچا کھچ بھر گئے مسجد میں. میرے رخصت ہو جانے کے بعد مال و دولت کی محبت کہیں تمہیں اتنی تمہارے دل میں نہ گھر کر جائے کہ اس مال و دولت کی محبت میں تم اپنے دین کو بیچنے لگو، کہیں تم سے دین نہ چھن جائے مال و دولت کی محبت میں. آپ نے اس خطرے کا اندیشہ کیا. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا کیا ماحول ہے. میں اپنے اٹاوا کی ایک بات بتاؤں، میں اٹاوے کا بھی اپنی جمعیت کا امیر ہوں، پورے مغربی یو پی کا بھی. ایک بار میٹنگ بلائی میں نے اپنی عاملہ کی جس میں 21 لوگ تھے اور 4 خصوصی، 25 لوگوں کی میٹنگ بلائی سنڈے کے دن. 4-5 آئے، بقیہ گائے. میں نے دوسرے سنڈے کو بلایا، 3 ہی آئے، بقیہ گائے. میں نے تیسرے سنڈے کو پھر میٹنگ بلائی کیونکہ آدھے سے زیادہ آئے تب نہ کالم پورا ہوگا، ورنہ 3 لوگوں میں کیا میٹنگ ہوگی. 3 ہفتے تک ایسے ہی آتے رہے، 4-5 کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. پھر چوتھے ہفتے میں میں نے جن کے پاس لیٹر لکھا جمعیت کے لیٹر ہیڈ پر نیچے لکھ دیا آپ لوگوں کے طعام کا بھی انتظام ہوگا. آپ یقین مانیے 25 کی جگہ 30 آتے. چوتھے سنڈے کو اس میٹنگ میں 30 لوگ شریک ہوئے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف ہماری ہوا چل رہی ہے؟ جمعیت کی میٹنگ، اس میں کیسے کام ہو، کیا ہو، مسجدوں میں امام کیسے رکھا جائے، ان کی تنخواہوں پر غور. میٹنگ بلا رہے ہیں ہماری ہی عاملہ، 3 آدمی 4 آدمی 3 ہفتے تک آئے، اور جب لکھ دیا جائے کہ آپ میٹنگ کے بعد آپ کے طعام کا بھی انتظام ہے، یعنی کھانے کی بھی دعوت ہے، تو 25 کی جگہ 30 لوگ آ جائیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دین میں بھی ان کو چاہیے، آئیں گے جمعیت کے کام کے لیے لیکن کھانا، اور اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ میٹنگ بلا رہے ہیں، جھوٹ بولتا، الٹا وبال ہمارے ہی اوپر آ جاتا. جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ذرا آپ غور کیجیے گا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دیکھیے یہ ایک لالچ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کو ہم لالچی نہیں کہہ سکتے، ان کا حق تھا، جنگیں لڑی تھی، شریک ہوئے تھے، وہ اپنا حق لینے کے لیے آئے تھے. لیکن نبی اکرم نے کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے کہیں میرے رخصت ہو جانے کے بعد مال و دولت کی محبت تمہیں دین بیچنے پر مجبور کر دے. کیونکہ قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض الدنیا بعرض من الدنیا. ان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں وہ اپنے دین کو بیچ چکا ہوگا. دنیا کے چند ٹکڑوں میں وہ اپنے دین کو بیچ چکا ہوگا. صاف کہہ دوں، صبح فجر کی نماز پڑھا ہوگا جماعت کے ساتھ، شام کو سیاسی نقطہ نظر اور لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے کسی مندر میں جا کے اس نے ٹیکہ بھی لگا لیا ہوگا. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. صبح ہوگی مومن کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام ہوگی ایمان کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں اپنا دین بیچ چکا ہے. یہ حالت ہو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے. لیکن امید رکھو تمہیں ملے گا مال. اللہ کے رسول نے سب کو برابر کا حق دے دیا. جب نکل رہے تھے گھر سے تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی تو آپ کا حق ملے گا. فرمایا ہاں. 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، کہ آج میں چولہا سنبھال لوں، لکڑیاں رکھ لوں، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا. آپ نے کہا رکھ لو. صبح مال تقسیم کرتے کرتے ہمارے موجودہ وقت کے لحاظ سے 9, 10, 11 بج گئے ہوں گے. آپ کو بھی حصہ ملا تھا 2 تھیلے بھر کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں تھیلے اٹھائے اور وہ لے کر جا رہے تھے کہ اچانک ایک 7 سال کے بچے نے داہنا تھیلا پکڑ لیا اور 9 سال کے بچے نے بایاں تھیلا پکڑ لیا. جس نے دایاں تھیلا پکڑا نظر ڈالی 7 سال کا بچہ
بائیں تھیلا جس نے پکڑا اس کو دیکھا تو 9 سال کا بچہ، دائیں طرف نظر ڈالی، کہہ رہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، دائیں طرف بائیں طرف نظر ڈالی، وہ کہتا اللہ کے رسول میرا باپ نہیں ہے، دائیں طرف نظر ڈالی، کہتا اللہ کے نبی میری ماں انتقال کر گئی، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت جو آئی ہے وہ مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، مجھے ٹائم پر کھانا ہی نہیں دیتی ہے۔ ادھر دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے دوسرے سے شادی کر لی، وہ باپ بھی مجھے اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ماں مجھے کہتی ہے کما کر لا، میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ دائیں طرف نظر ڈالی، یہ چیختا ہے اللہ کے رسول میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، وہ چیختا ہے اللہ کے رسول میرے گھر میں 7 دن سے پورے ہفتے سے چولہا نہیں جلا۔ گرفت ڈھیلی پڑ گئی، یہ تھیلا چھوڑ دیا، اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا اس بچے کو دے دیا، ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے اس منظر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت تک نظر دوڑاتے رہے جب تک کہ وہ بچے خود اللہ کے رسول کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اندر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت عائشہ نے دیکھا خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ، السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ عائشہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام، اے اللہ کے نبی آپ کا حق کیا ہوا؟ جواب دیا عائشہ 7 سال کا 9 سال کا بچہ، ایک کے باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا، میں نے ایک تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا اس کو دے دیا، کہا اللہ کے نبی میرے سرتاج میں نے کہاں منع کیا، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک مٹھی 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا، 15 دن کے بعد آج میرے گھر میں بھی کھانا بن جاتا۔ فرمایا عائشہ میں نے سوچا چلو تھوڑا تھوڑا نکال لوں، لیکن ان بچوں کے چہروں کی معصومیت نے مجھے تھوڑا بھی نکالنے کا وعدہ نہیں کیا، آپ کی مرضی، لیکن نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ فرمایا عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، ان جملوں پر غور کرو، عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا تم نے نہیں، تمہاری تو ماں بھی زندہ ہے، تمہارے تو باپ بھی ابھی زندہ ہے، مجھ سے پوچھو یتیمی کیا ہوتی ہے؟ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، میری ماں مجھے لے کر میرے نانا یا ماموں کے یہاں گئی تھی، جب لوٹ کر 6 سال کی میری عمر تھی، جب لوٹ کر میں واپس آ رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ تو میری ماں کہنے لگی تم بار بار پوچھتے ہو ابو کہاں ہیں، آؤ میں تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں، مقام ابوا پر لے کر گئی اور اشارے سے بتایا کہ تمہارے ابو اس قبر میں آرام کر رہے ہیں، بیٹے جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب وہ اٹھیں گے، تب وہ تمہیں دعا سلام کریں گے، تم سے ملیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ میری ماں اپنے شوہر کی جدائی میں ایسی تڑپی کہ اسی مقام ابوا پر باپ کی قبر دکھاتے دکھاتے اس کی روح بھی وہیں نکل گئی۔ میں نے ابھی اپنے باپ کی قبر کو دیکھا بھی نہ تھا کہ ماں کی روح بھی اسی جگہ نکل جاتی ہے، اور میں نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ مجھے میرے دادا نے پالا، عبد المطلب نے، لیکن 2 سال پالنے کے بعد جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی رخصت ہو گئے۔ عائشہ یتیمی کیسی ہوتی ہے مجھ سے زیادہ تم نہیں جانتی ہو، عائشہ یتیموں کا درد مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے اللہ کے نبی جب مسجد میں گئے، ان یتیم بچوں کا خیال آپ کے ذہن میں تھا، ظہر کی نماز پڑھائی، بخاری کے الفاظ ہیں، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا او لوگوں سنو، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، لوگوں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میں، اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں، اور یتیم کے
سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ رکھنے والا اور اس کو پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے کہ ہاتھین جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا میرا پڑوس میں رہے گا، میرے پڑوسی بن کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین۔ آج جو پورا گاؤں گود لے لیتے ہیں، یہ تربیت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے اصولوں سے ملی ہے۔ یہاں تک کہ یتیموں کا خیال اتنا رکھنے کا حکم دے دیا کہ جو یتیموں کا خیال رکھے گا اور پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، تو اس کے لیے یہ حکم دے دیا انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے ایسی میرا گھر اور اس یتیم کی پرورش کرنے والے کا گھر آپس میں ملا۔ کہاں ہیں ہم؟ یہاں تو یتیموں کا مال پر بھی قبضہ کرنے کی ہم سوچتے ہیں۔ باپ تو مر گیا، ماں بھی مر گئی، مجبور ہیں گھر بیچیں گے، مجبور ہیں اپنی زمین اور اپنا پلاٹ بیچیں گے، کیوں نہ 2 لاکھ کا گھر 1 لاکھ میں لے لیں، مجبوری میں تو وہ دے گا ہی، پریشان ہے وہ دے گا ہی۔ یا یہ صورتحال ہے ہماری، ہم یتیموں کو بھی ان کا پورا حق نہیں دیتے۔ پالنا پوسنا تو چھوڑ دو، ان کی کام کر رہے تو ان کو بھی ان کا پورا حق نہیں دے رہے، ان کی محنت بھی ہم پوری دے رہے ہیں۔ اور کوئی چیز اگر وہ مجبوری میں بیچنا بھی چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی پورا حق نہیں دینا چاہتے، نہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھا لوں، ہمیں 2 لاکھ کی چیز 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ یاد رکھنا، اگر اس نے مجبوری میں بیچ بھی دی 2 لاکھ کی چیز 1 لاکھ میں، 10 لوگوں کی گواہی کی موجودگی میں آپ نے لے بھی لی، یہ 1 لاکھ کا جو آپ نے اس کو چونا لگایا ہے، اگرچہ اس نے دیا خوشی، لیکن اللہ رب العالمین اس 1 کے بدلے 10 کہیں سے بھی تم سے وصول کر لے گا، چاہے اس کے بدلے میں تمہیں یا تمہاری بیوی یا تمہاری اولاد کسی کو کینسر کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی کے گردے کڈنی خراب کر سکتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اگر تم کسی کو ستاؤ گے تو اس کے پاس بہت سے طریقے ہیں انتقام لینے کے، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں۔ اسلام کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا حکم نہیں۔ سوچیے، ہم غور کریں کہاں ہیں۔ ایک محفل ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے، آپ نے پوچھا، ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے ان تمام صحابہ سے پوچھا، بخاری کے الفاظ، من اطعم منکم اليوم صائما فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صحابہ کے مجمع میں پوچھتے ہیں، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ کس نے اس حال میں صبح کی ہے کہ وہ روزے سے ہو، نفلی روزہ؟ کون آج تم میں سے روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق اٹھے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں روزے سے ہوں، میرے دوپہر کا کھانا رکھا ہوا تھا، میں روزے سے تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، 2 نیکی ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے کون گیا؟ کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو، اس کو دیکھا ہو، اس کو تسلی دی ہو؟ ابو بکر صدیق اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا ہے، آج میرے علاقے میں، میری بستی میں ایک مریض تھا، میں اس کو دیکھنے کے لیے بھی گیا ہوں، میں نے اس کو تسلی دی، اس کی تیمارداری کی، اس کی عیادت کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کون ہے جو آج کسی کے جنازے میں شرکت کیا ہو، اس کو اس کے گھر سے لے کر جنازے کی نماز پڑھانے سے لے کر غسل، کفن اور پھر قبر میں اتارنے تک، اس کے دفن تک میں اس کا ساتھ رہا ہو؟ ایسا کون ہے تم میں سے جو کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہو اور قبرستان تک جا کر اس کو مٹی بھی دی ہو؟ ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ شرف بھی آج مجھے ملا ہے،
ہمارے علاقے میں کا انتقال ہوا، میں نے ہی اس کو غسل دیا، میں نے ہی کفن پہنایا، کوئی اس علاقے میں ایسا نہیں تھا جو میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور جنازہ پڑھائے۔ لوگوں نے مجھے کو آگے کر دیا کہ آپ یہ اللہ کے رسول کے سب سے قریبی صحابی ہیں۔ میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، پھر اس کی باڈی کو قبر میں اتارنے کے لیے لوگوں نے مجھے کو اتار دیا کہ آپ بھی اللہ کے نبی کے سب سے بزرگ قریبی ساتھی ہیں، آپ بھی اتریے۔ میں نے قبر میں بھی اس کو اتارا اور مٹی بھی دی، اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرمائی، میں جنازے میں شریک رہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کسی کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، جو نفلی روزہ رکھتا ہو اور جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرنے جاتا ہو اور جو اپنے مسلم بھائی کے جنازے میں بھی شریک ہوتا ہو، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں بیک وقت جمع ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جنتی ہے، ایسا آدمی جنتی ہے، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا، اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ بتا دیا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ مالک ہیں، وارث ہیں، یہی لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ میرے بھائیوں غور کریں، ہم سوچئے تو کہاں ہیں؟ ان چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، زیادہ نہیں۔ ایک کھجور دیا تھا حضرت عائشہ نے، بخاری پڑھی، جاتنی سائلہ، ایک مانگنے والی آئی، ماہا سمیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ عورت نے کہا عائشہ میرے بچوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک کھجور میرے پاس تھا، کہیں سے آیا تھا، میں نے رکھ لیا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، کھجور کھا کر پانی پی لیں گے۔ ہمارے گھر کی عورتیں تو اپنے جہیز کا سامان نہیں رکھ پاتی ہیں، اتنا تجربہ نہیں۔ امی عائشہ سے پوچھو کہ کھجور تھا، کہیں سے آیا تھا، اس کو بھی جناب محمد رسول اللہ کے لیے رکھ دیا کہ وہ آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے کے آئیں گے، یہ کھلا دوں گی اور پانی پلا دوں گی۔ یہ شوہر کی محبت کا جذبہ۔ کہتی ہے کہ وہ کھجور میرے پاس رکھا تھا، میں گئی اور میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دیا کہ لے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، لیکن مسلم میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، کہیں سے آئی تھیں، میں نے ان تینوں کھجوروں کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا۔ میرے پاس وہ تینوں کھجوریں تھیں، میں نے لا کر اس عورت کو دے دیا۔ اب بخاری میں جو الفاظ ہیں اس کو سنیے۔ میرے پاس ایک کھجور تھا، میں نے اس کو دے دیا، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اس بچے کو اور آدھا دوسرے بچے کو دے دیا، اس نے خود کچھ نہیں کھایا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ مسلم کے الفاظ یہ کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنے اس بچے کو اور دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی اور تیسری کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی۔ ماں جیسی اپنی کھجور کھانے کے لیے چلی، وہ دونوں بچے ماں کی کھجور پر جپٹ پڑے۔ ماں نے ہونٹوں تک لے جانے سے پہلے اس کھجور کو واپس کر لیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں بچوں کو دیکھا، ماں کی ممتا جوش میں آئی، خود بھوکی رہ گئی اور اس نے اپنے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس بچے کو اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ اس نے خود نہیں کھایا، چاہے ایک رہا ہو یا 3، اس نے اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا، پانی پیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، حضرت عائشہ پورا منظر بیان کرتی ہے۔ فرمایا عائشہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے؟ ہاں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا ہوگی۔ ہاں اللہ کے نبی جو دیکھا میں بتا رہی ہوں۔ آیا عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا اور اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے ان دونوں بچوں کو دے دیا؟ فرمایا ہاں۔
فرمایا عائشہ جو عورت اپنے ان بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش میں آزمائی گئی ہے، امتحان میں مبتلا کر دی گئی ہے، در بدر بھٹک بھٹک کر اپنے بچوں کو پرورش کر رہی ہے، اے عائشہ تم نہیں جانتی ہو اس عورت نے اپنے حصے کا کھجور چھوڑ کر آدھا آدھا ان دونوں بچوں کو دیکھ کر کتنا بڑا نیک کام کیا۔ کہا کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ 2 اور 3 بیٹیوں کے ماں بننے کے بعد چوتھا حمل ٹھہر جائے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرا کر لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب اب نہیں چاہیے، کچھ لے لو لیکن ہمیں نہیں چاہیے، 2-3 لڑکیوں کے جہیز کا تو انتظام نہیں، چوتھا کہاں سے ہم؟ اور پھر اس معصوم بچی کا قتل رحم مادر میں کر دیا جاتا ہے، اس قاطع حمل اس بچی کو گرا دیا جاتا ہے، ایبورشن کر دیا جاتا ہے۔ سن لو، چاہے وہ 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا بچہ، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، چاہے جتنے دن کا ہو، ماں کے پیٹ میں وجود پانے کے بعد اگر گرا دیا گیا، ایبورشن کرا دیا گیا، ایسے بچے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جا یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، یہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اور اپنے ماں کی پستانوں سے جو چیز بھی اس میں نکل رہی ہوگی چوس رہا ہوگا۔ وَيَقُولُ یا ربی ہذی امی قتلتنی، اور اللہ رب العالمین سے یہ شکایت کر رہا ہوگا ہذی امی قتلتنی، اے اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، یعنی اے اللہ اس نے دنیا میں میرا خیال نہیں کیا، آج تو اس کا خیال نہ کر، اے اللہ میں اپنی اس ماں کو جنت میں کیوں لے جاؤں، اے اللہ تو میری اس ماں کو جہنم میں ڈال، جب یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو میں اس کا کیوں بنوں، میں اس کی نجات کیوں کراؤں، اے اللہ تو اس کو جہنم میں لے۔ وہ بچہ اس عورت کو جس نے اپنے پیٹ سے اس بچے کا ایبورشن کرا کے گرا دیا، یہ بچہ اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، کہے گا اللہ اس بچے کو زبان دے گا، چیخے گا، بخاری کے الفاظ یقول کہے گا یا ربی ہذی امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مارا۔ ہماری اور آپ کی بیویوں میں سے کسی نے جرم کیا ہو تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کر لو، اس کو رحم آ جائے تو شاید معاف بھی کرو، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، میں تو 1 گھنٹے سے زیادہ بولنے کا قائل نہیں تھا کہ چلو نہیں بولیں گے، لیکن چلیے ایک اور سن لو، جس کا بچہ حالت صغر سنی میں مر گیا، پیدا ہوتے 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال میں مر جاتے، بہت سے بچے ہوتے ہیں انتقال، جس نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا، بہت سے ہوتے دوپٹہ پھاڑنے لگتی ہیں، بال بکھیر لیتی ہیں، کھلونے نکال کے لاتی ہیں، اب ان سے کون کھیلے گا، بابو چلا گیا، اور جو روتی اور پیٹتی وہ اس حدیث سے کوسوں دور ہے، اس فضیلت سے، جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت سے اللہ نے لے لیا، صبر کیا۔ جانتے ہو اللہ کے نبی نے ان معصوم بچوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا صغارہم دعابیس الجنہ، جو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں ہم جن کے چھین لیتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر بے روک و ٹوک ٹہلتی رہتی ہیں، جہاں چاہتے اپنی مرضی کے مطابق گھومتی رہتی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا، فرشتے ان لوگوں کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی رک جاؤ، ان کے بچے جنت میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے ان کے چھینے تھے، ان بچوں کو ان کے بچوں سے ملوا دو، اس کے بعد جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لینے جائیں گے، جنت سے ان بچوں کو لایا جائے گا اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ تھوڑی دیر ملاقات کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتے کہیں گے چلو ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، آئے بچوں تم کو جنت میں تم جاؤ اور ان کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ سنتے ہی، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ سنتے ہی فَيَأْخُذُ بِثَوْبِ نَاحِيَتِهِ
وہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے کپڑے سے ان کے دامن سے لپٹ جائیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، فلم یفارقا، پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتے کہیں گے بس ٹائم ختم، وہ کہیں گے نہیں، پھر اللہ سے کہیں گے اللہ یہ تو بڑا عجیب انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ کو الگ کر دیا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو مجھ سے الگ کر رہا ہے۔ اے اللہ جب آخرت میں چھیننا تھا تو دنیا میں تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار سے کیوں محروم کیا؟ اے اللہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے محروم کر رہا ہے۔ اے اللہ ایسا کیوں؟ نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین پکار اٹھے گا، اس کی آواز آئے گی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اتنے میں ایک ندا آئے گی، اے فرشتوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماں باپ کو میں نے بخش دیا ہے، ان بچوں کی آرزو اور ان کی تمناؤں کو میں نے سن لیا ہے، ان بچوں سے کہو اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ، داخل کر دو، جاؤ میں نے حکم دے دیا ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، لیکن یہ بخشش ان بچوں کی سفارش انہی ماں باپ کے حق میں ہوگی جنہوں نے اپنے اولاد کے انتقال پر صبر کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، اللہ انہی کو کے بچوں کو کی فرمائش کو سنے گا اور سفارش کو قبول کر کے ان کے ماں باپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور بھی چیزیں تھیں جنت میں لے جانے کے، اور بھی راستے تھے، لیکن میرے بھائیوں 1.5 گھنٹے کی اس تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے آپ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔